بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے مہینے میں اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب بغیر غسل کے سحری کھانا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یعنی سحری کا وقت ہوا، کسی انسان کے اوپر، کسی مسلمان کے اوپر غسل واجب ہوا ہے، جس بھی صورت میں اس پر غسل واجب ہوا ہو، خواہ اس نے اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری کیا ہو رات کے وقت یا اس کا احتلام ہوا ہو، تو اس صورت میں وہ پہلے غسل کریں یا وہ پہلے سحری کھا لیں پھر بعد میں غسل کر لیں۔ یعنی وہ جنابت کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ آسان سی بات یہ ہے۔ دیکھیں بھائی، احتلام، جب کسی انسان کا احتلام ہو جائے اس پر غسل واجب ہو جائے، یا کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے، اس صورت میں اس پر غسل واجب ہو جائے اور اس نے یہ غسل جنابت نہ کیا ہو، بہتر بات تو یہ ہے کہ بندہ رات کے وقت غسل جنابت کر لے، یہ فریضہ ادا کر لے، اس سے اپنی جان چھڑا لے، کیونکہ سحری کا وقت جو ہے وہ برکت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت انسان 2 رکعت نفل پڑھ لے، 4 رکعت نفل پڑھ لے اور اس کے بعد سحری کھا لے، سحری کے بعد پھر اپنا صبح کی نماز پڑھ لے، تو یہ بہتر بات یہ ہے کہ بندہ اسی رات کو ہی غسل کر لے، سحری سے پہلے غسل کر لے۔ لیکن اگر کسی انسان نے سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے غسل نہیں کیا، اب سحری کے لیے وہ صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے یا 15 منٹ باقی ہیں، وہ اس میں صرف یا تو غسل کر سکتا ہے یا سحری کھا سکتا ہے، تو ان دونوں میں کیا کر لے؟ بھائی سحری کھا لے، غسل تو بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ غسل کرنا پھر لازمی اور ضروری نہیں ہے، یعنی جنابت کی حالت میں بھی وہ سحری کھا سکتا ہے، اس کے لیے بالکل یہ گنجائش شریعت کے اندر اور اسلام کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار وہ غسل جنابت کے ساتھ ساتھ وہ سحری کھاتے تھے۔ اس طرح کا حدیث کا جو ہے وہ مفہوم ہے، بیان ہی اس طرح کے الفاظ نہیں ہے، لیکن حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ بعد میں نبی علیہ السلام وہ غسل کر لیتے تھے۔ دیکھو، نبی علیہ السلام پر کبھی بھی احتلام کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے جو بیوی ہوتی تھی اس کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے، ہم بستری کی وجہ سے نبی علیہ السلام پر غسل واجب ہوتا تھا۔ احتلام وہ نبی کو نہیں ہوتا ہے احتلام، تو پہلے سحری کھا لیں، سحری کھانے کے بعد پھر وہ غسل کر لیں۔ اگر ٹائم باقی ہو تو غسل کر لے، جو غسل کا طریقہ ہے اسی طریقے سے غسل ادا کر لیں، یعنی منہ میں پانی ڈالے، غرغرہ کر لے، اور اسی طرح ناک میں بھی پانی ڈالے اور جو ہے وہ خیشوم تک پہنچا دے اور پورے بدن پہ پانی جو ہے وہ بہا دے 3 بار۔ لیکن اگر صبح کا ٹائم داخل ہوا تھا، سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو پھر غسل کہ تو یہی 3 فرائض ہیں، یعنی منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پہ پانی کا بہانا۔ لیکن اس میں پھر احتیاط کریں، یہ جو 2 فرض ہے، یعنی منہ میں پانی ڈالنا، غرغرہ کرنا، اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا اور اسے خیشوم تک پہنچانا، اس میں پھر مبالغہ نہ کریں، یعنی اس میں پھر ذرا نرمی کر لیں، منہ کے اندر ویسا پانی ڈال دیں لیکن اس کا غرغرہ نہ کریں، کیونکہ اس میں خدشہ ہے کہ وہ پانی حلق تک نہ پہنچے۔ اگر پانی حلق تک پہنچ گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اگرچہ خطا نہ ہو لیکن روزہ فاسد ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس میں مبالغہ نہ کریں۔ اس میں مبالغہ کرنا یہ مکروہ عمل ہے بالکل۔ اور اسی طرح ناک میں بھی آہستہ پانی ڈالیں، اتنا زور سے پانی نہ ڈالیں کہ وہ پانی دماغ تک پہنچ جائے، اگر وہ پانی دماغ تک پہنچ گیا تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یہ مکروہ عمل ہے۔ آہستہ پانی ڈالیں۔ ہاں، اگر وہ صبح کے وقت سے پہلے غسل کرتا ہے تو پھر اچھی طرح مبالغہ کر لے اپنے غسل میں، یہ طریقہ کار تھا۔